اخراجات نہیں دیں گے۔ تو چونکہ حج کا موقع ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ جمعہ شریف کی مجلس میں ہم حج کے مسائل بیان کر دیں، تاکہ آپ چلو اس مرتبہ نہیں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کر دے۔ اور ہو سکتا ہے کہ حاجیوں کی یہ خدمت کرنے کی وجہ سے مجھ گناہ گار فقیر کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی سعادت عطا فرما دے۔ رب کائنات فرماتا ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، اللہ فرماتا ہے اس کو جو قربانی کا جانور آسانی سے وہاں میسر آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کا جانور وہاں ذبح کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حج کا شکرانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے مبارک اور مقدس گھر کے حج کی سعادت اور اس کے اخراجات رزق حلال میں سے اللہ نے اسے اتنی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَسْتَيْسَرَ، بھائی تیرے لیے اگر آسان ہو تو چھوٹے جانور کی قربانی کر دے، آسان ہو تو گائے کی قربانی کر دے، اور آسان ہو تو اونٹ کی قربانی کر دے، تو جو بھی کرے گا تیرا رب تیرے وجود تجھ سے وہ قبول فرما لے گا۔ مستیسرہ، جو بھی آسانی سے حاجی کر سکے، کرنا ضرور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تو حج تمتع ہے تو ہم قربانی نہیں ہوگی، ہے جی، تو ہاں وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں ہم کریں گے، بھائی یہاں آپ کریں 100 مرتبہ کریں، ہیں آپ ایک چھوڑ کر 2 قربانیاں کریں، 2 چھوڑ کر 3 قربانیاں کریں اپنے گھر میں، لیکن جو حج کے لیے گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج پر قربانی ذبح کرے۔ ہدی اس کو قرآن شریف نے اس کو نام دیا ہے ہدی کا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ اپنے حج کی خوشی میں ذبح فرمائے تھے، 100 اونٹ۔ اس وقت 63 برس کی عمر تھی، تو حضور نے 63 اونٹ اپنے دستے نبوت سے اور 37 باقی اونٹ جو ہیں وہ حضور کے حکم سے سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح فرمائے تھے۔ تو لہذا یہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے یہ حج کا شکرانہ ہوتا ہے اور اس کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہر حاجی کی طرف سے اسے واجب فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، لہذا ایک مسئلہ یہ ہوا۔ اچھا، ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ حاجی حضرات کے لیے اصل سنت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 8 ذی الحج کو جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، منا کی طرف جانے کا دن، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز حرم کعبہ میں ادا فرمائی اور نماز کے بعد یہاں سے منا کا سفر شروع فرمایا۔ اب وقت بدل گیا ہے، سعودی عرب کی حکومت اپنے انتظامی معاملات کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ کرتی ہے کہ 7 ذی الحج کو عشاء کی نماز کے بعد بسوں کے قافلے کے ذریعے کئی لاکھ حاجیوں کو میدان منا میں پہنچاتے ہیں، اور وہ سنت رہ جاتی ہے کہ فجر کی نماز 8 ذی الحج کی حرم کعبہ میں پڑھیں۔ اب لوگ پیدل نہیں چلنا پسند کرتے تو بسوں پر جانا ہوتا ہے، کئی گھنٹے لگتے ہیں، اس لیے حکومت سعودیہ نے، چونکہ 8 تاریخ تو شروع ہو جاتی ہے مغرب کے وقت، آپ کو پتہ ہے اسلامی تاریخ مغرب کی اذان کے وقت تبدیل ہوتی ہے جی، آپ سب جانتے ہیں۔ رات کو جب چاند نظر آتا ہے تو اعلان کرتے ہیں نا بھائی رات کو تراویح نماز پڑھی جائے گی، صبح روزہ ہے، تو چاند مغرب کے وقت نظر آیا، پھر چاند کچھ دنوں کے بعد ہوا تو اعلان ہوا کہ بھائی
صبح اتنے بجے عید کی نماز ہوگی، رمضان ختم ہو گیا، یہ اعلان کب ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت۔ کیوں؟ اسلامی تاریخ چاند سے بدلتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 7 ذی الحج کو جب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو 8 کی تاریخ شروع ہو گئی، لہذا اس سے فائدہ اٹھا کر سعودیہ کی انتظامی جو معاملات ہیں حج کے، وہ حاجیوں کو یہاں سے لے لیتے ہیں، رات کو ہی وہ منتقل کر دیتے ہیں۔ میں یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر کوئی حاجی اس وقت احرام حج کا باندھ لیتا ہے، 7 ذی الحج کو احرام باندھ لیتا ہے، ظہر کے وقت، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، اس وقت میں مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء سے پہلے، سب اس کے لیے جائز ہے۔ وہ 8 تاریخ شروع ہونے سے پہلے حرم کعبہ میں جو حاجی موجود ہے وہ وہاں سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے، وہ باندھ لے۔ اور اب وہ ایک آسانی اور یہاں جو سب فقہ کی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو جب پہلے شیطان کو کنکر مارے جائیں گے، پھر قربانی کا انتظار کیا جائے گا جو حکومت کی طرف سے وقت دیا ہوتا ہے، پھر حلق کرایا جائے گا، پھر واپس مکہ مکرمہ میں آ کے طواف کرنا ہے، تو اس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی ضروری ہے۔ اب یہ حاجی جس نے 7 یا 8 ذی الحج کو منا کی طرف جانے سے پہلے حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے نفلی طواف کر لے اور جا کے صفا مروہ کی سعی کر لے، اب 10 ذی الحج کو جب آئے گا اسے دوبارہ سعی نہیں کرنی پڑے گی، اس کا وقت بھی بچ جائے گا اور اس کے لیے آسانی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ جو 2 دن پہلے یہ سعی کر گیا تھا، 10 ذی الحج کی سعی اللہ اسی وقت قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، یہ آسانی ہے حاجی کے لیے، یہ آسانی ہے اس کے لیے۔